ایسی ذلت بری زندگی سے تو بہت بہتر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھوکا مرتا دیکھ رہے ہیں. اس پہ قوم کو بیگا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ہو سکتا ہے کہ میری ان در بری باتوں کو کوئی سن کر یہ ظالم. السلام علیکم. یہ 26 روپے ریٹ بڑا، کیا کہیں گے آپ؟ یہ ظاہری بات ہے کہ جس طرح کے ظالم حکمران ہم پر مسلط ہیں تو اب عوام کو نکلنا چاہیے. آج سے 1.5 سال پیچھے چلے جائیں، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، نہایت مخلص انسان ہمارے ملک کے لیے، اور اس نے کووڈ کے باوجود ہمارے ساتھ خاص کر کے اس نے غریب اور امیر کے درمیان تفریق نہیں رکھی. اس کے تمام معاملات جو تھے ہماری ملکی حالات کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو نہایت احسن اقدامات تھے. آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں تعلقات دیکھیں، ہمارا امیج میں بحیثیت ایک ٹریول ایجنسی کا مالک ہونے کے یہ ہے کہ ہمارا جو گرین پاسپورٹ تھا، جب میں آؤٹ آف کنٹری جاتا تھا تو کسی بھی جگہ پہ عمران خان کے دور میں پراؤڈ فیل کرتا تھا، کیونکہ ہمیں پاسپورٹ جب ہمارا دیکھتے تھے. اور ریسنٹلی ابھی بات میں بتاتا ہوں کہ 15 دن میں پہلے گیا ہوا تھا سنگاپور، تھائی لینڈ، اور اس کے علاوہ میں ساتھ گیا دوسرے ایک ملائیشیا میں. کئی انڈین آئے میرے ساتھ دور فارن، انہوں نے جیسے اتنا پوچھا یو فرام، میں نے کہا ایم پاکستان. انہوں نے دوسری کوئی بات نہیں کی، انہوں نے آگے سے فوراً کہا عمران خان زندہ باد. مجھے اتنی خوشی ہوئی اور پراؤڈ فیل ہو رہا تھا کہ میں پاکستانی ہوں. کیا مطلب سمجھتے ہیں اب جو بحران ہے اس ملک کے اوپر، جو پیٹرول کی شکل میں، مہنگائی کی شکل میں، بلوں کی شکل میں، کس کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ قصوروار تو میں کہوں گا کہ یہ جو نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، شہباز شریف، اور اس کے بعد ان کے جو پی ڈی ایم کہتے ہیں، جو پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک الائنس جو بنا تھا، یہ نہایت اس کا قصوروار ہے. اگر اوائل سے دیکھ لیں، جب سے پی ایم ایل این کی حکمرانی آئی، جب سے پہلے دیکھیں جی اسلامی جمہوری اتحاد کے تحت میاں صاحب جب بنے، چلے میں ادب سے، حالانکہ ان کا نام تو میں ادب سے لینا پسند نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ جب سے وہ آئے آج تک دیکھیں صرف اور صرف ان کے. اور پھر سب سے ایک بڑی بات آپ کو میں بتاؤں کہ میں سنگاپور چنگی ایئرپورٹ سے جب میری فلائٹ تھی ابوظہبی کے لیے، جب میں واپس آ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا، وہ سوئٹزرلینڈ کا سٹیزن تھا نا، انگریز تھا. اس سے تھوڑی بہت گپ شپ ہونی شروع ہوگی تو اس نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے اسے یہی جو اس نے کہا یو فرام، میں کہا پاکستان. میں نے اس سے پوچھا، کہتا ہے کہ میں اور کہنے لگا کہ میں سوئس بینک کا ملازم ہوں. جب سوئس بینک کا، اور میں نے آگے سے اسے جب کہا کہ میں پاکستانی ہوں، تو آپ مانیں گے کہ 1% بھی اس میں شک نہیں. اس نے آگے سے جو الفاظ کہے ہمارے لیے، میرے لیے شرم کا مقام تھا. اس نے کہا یو فرام پاکستان، نواز شریف آصف زرداری تھیف. اس نے کہا کہ یہ چور ہے، ان کا سارا پیسہ جو ہے، ان کا سارا جو پیسہ ہے وہ کیا نام ہے ہمارے بینک میں پڑا ہے. اور مجھے وہ کہنے لگا، وہ ڈیفینیٹلی وہ تو انگلش سے بولنے والا تھا، مجھے اس کے الفاظ کیا تھے. اس نے کہا کہ آپ کی عوام اتنی گھٹیا سوچ رکھتی ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ اپنے حق کے لیے بولنا نہیں جانتے، آپ باہر نہیں نکلتے. مجھے شرم محسوس ہوئی. نکلیں گے خدا کی قسم، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتے. اب ہم ایسے بحث ہو چکے ہیں، ہمارے ذہنوں میں کیا بات ہے بھائی جان؟ ہمارے ذہنوں میں صرف فقط ایک بات ہے کہ میرے بچوں کے رزق کا کیا ہوگا. بات یہ ہے کہ یار ہم ان کے بچوں کو دیکھیں، شہباز شریف کو ظالم کے بچوں کو دیکھ لیں، وہ گنجا گونگلو جو ان کے اس کے بیٹے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ کے حالات دیکھیں گے. جب بھی آئے وہ اسحاق ڈار جی جس نے $100 پہ ڈالر لانا تھا، وہ ظالم انسان، بغیرت قسم، بغیرت نسل کا انسان جب یہاں پر آیا ہے، اور آخر اس نے کیا کیا ہے یہاں پہ عمران خان صاحب کے دور میں ڈالر، کووڈ کے باوجود اس بندے نے ڈالر کو اوپر نہیں جانے دیا. کووڈ کے باوجود، ہر معاملات خراب ہونے کے باوجود آپ دیکھیں اس نے ہمیں 150 پہ پیٹرول دیا ہے. آخر یار وہ جیب سے تو نہیں دے رہا تھا نا، اس کی ٹیکس کلیکشن اس نے اس انداز سے کی. اب ٹیکس کلیکشن اور اس کی اگر دیگر چیزوں کو دیکھا جائے، ثانیہ نشتر دیکھیں اب باہر کی تھی، آئیے اس نے احساس پروگرام دیکھ لے. پھر اس بات وہی ہے کہ بس سمجھنے والا کوئی ہو، ورنہ کوئی نون لیگی جو ہے نا دیکھے گا تو برا مان جائے گا. بھائی مان جائے، میں کسی سے نہیں ڈرتا. میرے سامنے نون لیگی کیا، میں کہتا ہوں وہ آ کے زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، مار دیں گے یار. ایسی ذلت بری زندگی سے تو بہت بہتر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھوکا مرتا دیکھ رہے ہیں، اور ہم اتنے ظالم ہو چکے ہیں. مارتے ہیں تو مار لینا، اس سے کیا ہے؟ موت جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی. اور میرے لیڈر، میں اپنا مرشد کہتا ہوں اسے، روحانی مرشد تو میرے اور ہیں، پیر سیال لاجپال ہیں سرگودا کے، لیکن میرا سیاسی مرشد جو ہے وہ عمران. ہم خود ظالم ہیں، ہم انہیں کیوں ووٹوں کے ذریعے لاتے ہیں؟ ووٹوں کے ذریعے جب لاتے ہیں ہمارے سروں پہ یہ ظالم سوار ہو کے کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے بچوں کا خون چوس کر کھا رہے ہیں گونگلو کے لیے. وہاں پہ انہوں نے فلیٹس بنائے ہوئے ہیں.
यार बहुत शुक्रिया, मेरी बहुत एक ही बात है कि इस कौम को जितना आप यूट्यूबर हैं, जिस चैनल से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, मैं यही आपको पैगाम दूँ कि मेरे इस पैगाम को ज़रूर नशर कीजिए बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, कहिएगा, जल्दी जल्दी ऑफ में नज़र और रखने दो। आपने ज़रूर इस कौम को पैगाम, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, हो सकता है कि मेरी इन दर भरी बातों को कोई सुनकर ये जालिम को जो आज क्या नाम है बेहिस होकर घरों में बैठे हुए हैं, खुदा की कसम क्या नाम है, जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो हालात नहीं बदल सकते। इमरान खान की खातर मुझे अगर अपने सीने पर हज़ारों गोलियां भी खानी पड़ेंगी, मैं गोलियां खा लूँगा। और ऐलान ये मैं कहता हूँ, मैं अपनी जान को इमरान खान के कदमों पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया।